بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایم ایس اطہر قریشی آپ کا میزبان اور پروگرام بعنوان آپ کے سامنے اے کیو گلوبل یوٹیوب چینل پہ آپ ہمارا پروگرام ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہماری خواہش کوشش ہر بڑی خبر کے پیچھے چھپے سچ کو عوام کے سامنے لانا اور عوام کی رائے کو منظر عام پر پیش کرنا، میڈیا کے ذریعے، اس الیکٹرانک دور کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے پیغام کو، ان کی باتوں کو حکام بالا تک پہنچانے کا ذریعہ بننا، اور جو کچھ ملک کے وطن پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے اس پر جناب علی اپنی رائے کا یعنی عوامی رائے کا اظہار ایک یوٹیوب چینل کے ذریعے کرنا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کافی عرصے سے بہت سارے کیس چل رہے تھے۔ کل ہم نے بات کی تھی نااہلی کیس کی، ایک کیا نام ہے فارن فنڈنگ کیس کی، جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف چل رہا تھا۔ تو اس کے تانے بانے بھی آج کے اس پروگرام سے کچھ اس طرح سے ملتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں، اور جو کل کیس کی سماعت ہوئی اس کے دوران یہ بات سامنے آ گئی واضح طور پر کھل کے کہ فیصل واڈا دوہری شہریت کے حامل ہیں، اور جس وقت انہوں نے الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس وقت انہوں نے دوہری شہریت رکھی ہوئی تھی۔ اپنی پہلی یعنی دوسری شہریت کو انہوں نے بعد میں جسے ڈس اون کیا ہے، لیکن ابھی بھی وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں میں تو پیدائشی دوہرا شہری ہوں۔ جج صاحبان جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ فیصلہ تو بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی جو کچھ سامنے آئی ہے بات وہ کہ جج صاحبان نے فیصل واڈا کے وکیلوں کو یہ کہا ہے کہ اگلی پیشی کے اوپر اگر آپ جو ہے حاضر نہیں ہوئے اور آپ نے جو چیزیں عدلیہ نے مانگی ہیں، جو جج صاحبان نے مانگی ہیں، وہ آپ نے پیش نہیں کی تو ہم فیصلہ محفوظ کر لیں گے۔ یعنی پی ٹی آئی کی ایک بڑی اور اہم وکٹ یارکر اس پر پڑنے والی ہے۔ اب اس کو بچانا ہے تو کس طرح سے بچانا ہے؟ اب وہ بچے گی یا یارکر کے آگے جو ہے وہ بولڈ ہو جائے گی؟ اب سارا گیم جو چل رہا ہے نا وہ عدلیہ کا اور حکومتی ذمہ داران کا گیم چل رہا ہے۔ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں نے یہ محسوس کی ہے، اور جو عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ اب پی ٹی آئی کو جو ہے عدالت کے ذریعے ٹف ٹائم دیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف مریم صفدر صاحبہ کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ کیا نام ہے کچھ ان کی رائے ہموار کرتی نظر آ رہی ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے ذمہ دار اراکین کے ڈور کو کھینچا جا رہا ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ یعنی 3.5 سال تک تو یہ سب سلسلہ چلتا رہا۔ اب 3.5 سال کے بعد جو ہے یہ کہانی یکا یک جو مڑی ہے، اس میں ٹوسٹ جو آیا ہے، جو اس میں تبدیلی آئی ہے، جو سارے معاملات ہوئے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے؟ اصل نقطہ وہی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا اور بار بار اپنے بھی بلاگ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بنا تھا جن کے لیے، یا پاکستان بنایا تھا جن لوگوں نے، اور قربانیاں جن لوگوں نے دی تھی، جنہوں نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کر اور اپنے سہاگوں کو اجڑوا کر اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ایک تاریخ رقم کی ہے، صحیح ہے، وہ پاکستان بننے کے بعد اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اب تو پاکستان بن گیا، اب تو یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا دیش ہے، اب ہم خوشحالی سے زندگی گزاریں گے، اب ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم اپنے اسلامی تعلیمات کو جو ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو بنانے والے تھے انہوں نے تو بنانے پہ اہم کردار ادا کر کے اپنا کام پورا کر دیا، لیکن پاکستان بننے سے لے کے اب تک جتنی بھی پاکستان میں کارروائیاں ہوئی ہیں، جنہوں نے باغ دوڑ سنبھالی نا، جو قائد اعظم کو سائیڈ لائن کیا، لیاقت علی خان کو جناب علی
کنارے لگایا اس کے بعد سے لے کے اب تک جو صورتحال نظر آئی ہے وہ یہی نظر آئی ہے کہ وہ لوگ اقتدار پر قابض رہے جو پاکستان بناتے وقت پاکستان کے بننے کے مخالف تھے. تو جو لوگ پاکستان کے بننے کے مخالف تھے تو وہ یہ کیسے چاہیں گے کہ پاکستان پھلے پھولے, پاکستان کی عوام خوشحال ہو. آج کی بات اگر آپ میں کروں, آج انڈیا کے مسلمان کو اگر آپ دیکھتے ہیں, کل میں ایک سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا ہے جناب علی, ایک بس کے پیچھے جناب علی وہ لگا ہوا ہے, کیا نام ہے, بینر, اور وہ بینر ہے جناب علی, اس پر جو بھی نظر آیا مسجد کی تصویر, اور جو مسلمان شخص تھا وہ کافی عمر رسیدہ تھا جو نظر آیا ویڈیو کلپ میں, اس پر گرین رنگ کی وہ تھی, اس پہ کچھ اور بھی بنا ہوا تھا, واضح طور پہ کلیئر نہیں ہوا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر مسجد اور مینار نظر آیا واضح طور پہ اوپر. جناب اس بینر کو اتروایا گیا اور اتنی فحش گالیاں بکی ہیں اس مسلمان کو جس کی وہ بس تھی یا وہ بس کا ڈرائیور تھا یا چلا رہا تھا, اس کو اتار کے اس کو کہا اس پہ کھڑے ہو جاؤ, اس پہ چلو, ہم اس پہ موتیں گے, ہم یہ وہ گالیاں جو بکی ہیں وہ تو میں یہاں نہیں دہرا سکتا. میں بات صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی پاکستان کی عوام کی, چاہے وہ کیسے بھی ہیں, چاہے وہ پاکستان بنانے کے اس وقت مخالف تھے, لیکن اب تو پاکستانی ہے نا, بن کے پاکستانی رہے, انہیں ابھی بھی نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ پاکستان نہیں بنتا تو پاکستانیاں, سوچو ذرا سا انڈیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے. آزادی سے وہ اپنے اسلامی رسومات کو انجام نہیں دے سکتے, ان کا چلنا پھرنا رہنا محال ہو چکا ہے. بہت سارے علاقے تو ایسے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, بس اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ دے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کار نے اور ہمارے شہدائے پاکستان نے قربانیاں دے کے ہمیں آزادی سے سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے. ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں, اور عدلیہ سے خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ اگر واقعی آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, یہ ایک ادارہ ایسا ہے, ایک ایسا ذمہ دار ادارہ ہے کہ اس کے بل بوتے کے اوپر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں حق اور انصاف جو ہے نا, وہی کسی معاشرے کی ترقی اور کامیابی کی ایک بہت بڑی ضمانت ہوتا ہے. حق اور انصاف, حق یعنی جو جس کا رائٹ ہے وہ اس کو دیا جائے تو ترقی اور کامیابی ہوگی. اور اگر آپ ظلم کریں گے, ٹھیک ہے, اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا, اس کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے, اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. تو اب جن لوگوں نے دوز دھمکی اور گنڈا گردی, بدماشی, بے ایمانی اور کسی بڑے سہارے کے ذریعے 3.5 سال تو نکال لیے, یوں کہ اپوزیشن والے خود نااہل تھے. میں تو اپوزیشن والوں کو اس حکومت سے زیادہ نااہل کہتا ہوں. کہ دیکھیں جس کو 3 مرتبہ حکومت مل جائے, پرائم منسٹرشپ مل جائے, اور وہ کچھ نہ کر سکے پاکستان کے لیے, تو 4تھی مرتبہ لے کے وہ کیا کرے گا. جو 30 نہیں, میں یہ کہتا ہوں 35 سال سے سندھ کے اندر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں, جن کی حکومت ہے, بلکہ آپ یہ کہہ لیں جب سے پاکستان بنا ہے, سندھ کے اندر سندھیوں کی حکومتیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اس دھرتی کے کیا ہے, سن آف دا سوائل ہیں, اور دوسروں کو وہ مانتے ہی نہیں کچھ. انہوں نے اس سندھ کو کتنی ترقی دی, کتنی خوشحالی دی, کتنی وہاں پر جناب علی بدحالی ہے اس وقت, اسکولوں کی, ہسپتالوں کی اور دیگر چیزوں کا جو اشر ہے وہ آپ کے سامنے. پھر کس منہ سے یہ وہ بات کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت کے اندر یہ اس وقت جو حکومت آ گئی ہے اس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے, آئندہ آنے والی حکومت, پہلے وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, صوبے میں بھی حکومت تھی, اس وقت کچھ نہیں ہوا. تو اب ہم کیسے, عوام کیسے آپ کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس حکومت کے اوپر ٹرسٹ کیا تھا عوام نے, جس کو اپنا مسیحا سمجھا تھا, وہ مسیحا تو جناب علی ان لوگوں سے بھی, جسے کہتے ہیں نا کہ اندھوں میں کانا راجا, کہ ایک بڑی برائی ہے, ایک چھوٹی برائی ہے, تو بھائی اگر بڑی برائی سے بچنا ہے تو چھوٹی برائی کو اپنا لو.
تو اب عوام کی رائے جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائیوں کو یعنی زرداری کو یعنی نواز کو جو ہے وہی جناب علی اپنا لیا جائے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ نیازی صاحب تو سب سے بڑی برائی بن گئے. انہوں نے تو زرداری کو، انہوں نے نواز شریف کو اور انہوں نے ڈکٹیٹروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہر معاملے کے اندر، یعنی ہر معاملے کے اندر انہوں نے ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیا. اب فیصل واڈا کا لے لیجیے آپ، کتنی اس کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، میاں صاحب کا سوری اپنا نیازی صاحب کا چاہنے والا ہے. ایسے ہی وہ سعید ہیں خان صاحب، ان کے باپ آسٹریلیا میں پکڑے گئے لیکن وہ چاہنے والے بولتے ٹکاٹک 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 ایسے جیسے پتہ نہیں کہاں سے جناب علی انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے بولنے کے اندر، اور ان کے وہ اپنا لیکن جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ. علی ایک صاحب ہے علی احمد صاحب، میں ان کو بڑا سلجھا ہوا بڑا بہترین سمجھا ہوا سمجھتا تھا، لیکن جب سے میں نے ان کو پی ٹی آئی میں بولتے ہوئے دیکھا ہے نا، اب پتہ چلا کہ وہ سب جھوٹ کا پلندہ اور کچھ نہیں ہے. آج ایک بہت چھوٹی سی بات کر کے اپنے پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں. سمیع ابراہیم صاحب ایک بہت اچھے اور مایہ ناز اینکر ہیں. میں ان کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے منڈی بہاؤدین کے حوالے سے ایک پروگرام کیا ہے. منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج صاحب کو جناب علی وکلا صاحب نے اپنی وکلا گردی کا نشانہ بنایا. تو بھائی یہ تو چلے گا نا، جب بڑے میاں تو چھوٹے میاں سبحان اللہ ہی ہوگا نا بھائی. جب بڑے میاں نے جو کام کیے تو ان کے چھوٹے جتنے بھی ہیں وہ یہی کام کریں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جج صاحب کو باقاعدہ کمرے سے اٹھایا گیا اور چیمبر پر لے جا کے ان کی پیار محبت سے ان کے ساتھ جو بھی کچھ کیا گیا وہ ہوا. اس کے بعد انہیں گاڑی میں لے کے بھیج دیا. خیر اب کیونکہ معاملہ سیریس ہو گیا اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، تو اب اعلیٰ جو ذمہ دار ہیں انہوں نے اس پر ایکشن تو لے لیا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا واقعہ رونما ہی کیوں ہوا؟ جو جس طرح ڈاکٹر اگر انسانوں کی جان لینے لگے تو اس ڈاکٹر اس کو انسانی جان کو بچانے کا جو کام کرنے والے ہیں تو پھر ان کے پاس کون جائے گا؟ اب وکلا نے بھی یہی کردار ماضی میں بھی ادا کیا، پھر ادا کر رہے ہیں. تو اصل صرف بات یہ ہے کہ نظام کی کمزوری ہے. اور یہ میں پھر کہوں گا کہ اگر صرف ایک ہی ادارہ جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے وہ طے کر لے نیچے سے لے کے اوپر تک سارے کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے کسی کے پریشر میں نہیں آنا، ہم نے جو ہے وہ فیصلہ دینا ہے حق اور انصاف کی بنیاد پہ دینا ہے، سچائی کی بنیاد پہ دینا ہے. آپ دیکھیے فیصلے بھی جلدی ہوں گے اور معاشرے میں سدھار بھی پیدا ہوگا. جب پتا ہوگا جرم کرنے والے کو کہ چاہے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرے پاس کتنی بڑی سورس کیوں نہ ہو، مجھے سزا ملے گی اگر میں پکڑا گیا تو جرم خود بخود بند ہو جائے گا. ناظرین اسی بات پر میں اب اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگراموں کو دیکھیں گے بھی، آگے لوگوں میں بھی شیئر کریں گے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں، میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.